سے محرکات ثانی ہو، قاتل ہو. اگر میرے پاس آ گیا تو میں اس کو معاف کر کے رہوں گا ایک شرط پر، لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ وہ مشرک بن کر آیا ہو. تو اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ کتاب ہے، جو کتاب یہ کہہ جائے اور جو اس کی تفسیر بیان کر دے ہمارا نبی اور وہ صادق ہو جائے، اس سے جو اعراض کرے اس کے علاوہ اپنی چلائے تو وہ طاغوت کا پرستار ہے، اور جس کی بات اس معنوں میں مانتا ہے وہ طاغوت ہے. اور آج دنیا میں طاغوت کی بندگی ہو رہی ہے. کوئی ایک مطلب نہیں ہے جو یہ نہ مانتا ہو کہ اللہ کی کتاب پر کہنا چاہے وہ کہتی ہو لیکن اس کے اندر نہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہرحال زندہ ہے اور قبر میں قیامت سے پہلے زندہ ہے، سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. اور اللہ کی بجائے جو اللہ فرماتا ہے اللہ ترجع الامور کل، سارے اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے پہنچتے ہیں. لیکن یہ عقیدہ کیا ہے آج سارے امت مسلمہ کا کہ جہاں جو ہم درود پڑھے دور سے قبر پر تو خود سنتے ہیں، دور سے پڑھے تو رشتے عربی بھی نہیں جانتے کہ ہم نے اللہ کو مخاطب کیا ہے. اللہم صلی، وہ ان سارے اعمال کو لے کر یا اس درود کے الفاظ کو لے کر جا کر قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کے اوپر پیش کر دیتے ہیں. یہ وہ شرک ہے کہ آج امت کے ہر وقت کے اندر دوڑ رہا ہے. اور اللہ اس گالی کو مالک فرماتا ہے، ایک گالی بنتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اور ابن آدم شتمنی، یہ کافر اور مشرک ایمان کے معاملے میں جو جدال پیدا کرتا ہے یہ مجھے گالیاں دیتا ہے. تو یہ امت نمازی امت ہے. آج دنیا میں کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے جو عبادات کے لحاظ سے اتنا وقت صرف کرے، اتنا مال لگائے حج اور زکات سے سیکھے، کس قدر عبادت گزار ہو، لیکن ایسی عبادت جس کے اندر ایمان کا معاملہ بگڑ جائے. تو اللہ فرماتا ہے مثل الذین کفروا اعمالهم، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرما، کسی اور کو بھی پکارا جائے تو وہ بھی سن لے گا اور وہ بھی مدد کر سکتا ہے. یہ رحمت الہی کا ایک واسطہ سمجھ کر مارو اللہ کے بندوں کو لگاؤ نعرے. تو نتیجہ یہ ہو جائے کہ یہ قبر والا زندہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، قرآن نہیں انکار کر ڈالا جائے. جب اعمال اللہ کے پاس فیصلے کے لیے جانے کی بجائے بیچ میں روک لیے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ دار بنا دیا جائے تو بتائیے اس کے بعد یہ دیکھنے میں کتنی معمولی چیزیں ہیں. لیکن مالک فرماتا ہے کہ اعمال کے اوپر گھمنڈ کرنے والوں اترانے والوں مثلاً الذین کفروا، ان کافروں کے اعمال کے اوپر نہ جانا جو اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے پہاڑ ایسے اعمالوں کی مثال یہ ہے کلمات جیسے رات کا ڈھیر ہو، شدت چل رہی تھی لیکن آصف ایک چکر چلے، طوفان منڈے، آندھیاں چلے اور یہ سارا جو رات کا ڈھیر ہے اس کے دوست کے اوپر ہو جائے، کچھ باقی نہ رہے. اسی طرح سے قیامت کی حفاظت اور فیصلے کی آندھی چلنے دو. یہ نمازی اور یہ کے ساتھ یہ گھمنڈ کے ساتھ اپنے کو کہنے والے کہ ایماندار ہم ہی ہیں، ہمارے ایمان کرم پر ہے، اور اس ایمان کی خرابی کے ساتھ کم سے کم دو یہ خرابیاں ساری کائنات کے اندر جتنے مومن گروہ اپنے مطلب سے وابستہ ہیں، جو اپنے کو کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث اور کوئی حنبلی کہتا ہے، سب کے اندر یہ عمل بغیر کسی اس کے انکار کی ضرورت نہیں ہو سکتی. ساری کتابیں بھری ہیں سارے ان کے نمبرداروں. کوئی آج مسلم جس کے اللہ نے فرمایا کہ وہ سماعت المسلمین ان قبل کی آگا ان کو مسلمان نام سے نکالا سب نے بتایا. اس لیے صحیح بدلاؤ ہوئی کہ وہ مسلم نہیں رہے تو اس کے بعد اب مسلم کہنا اپنے کو یہ ایک طرح کا دھوکہ تھا. اس لیے لوگوں نے انکار کر دیا. اللہ فرماتا تھا کہ ہاں اگر تم ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو فرصت ہو جاؤ. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. فرمایا اگر تم نے ایمان کے تقاضے پورے کرنے، طاغوت پر للکارنے اور باطل کے خلاف جان لگانے کا پوتا نہیں ہے، تم ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلنا چاہتے ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ارتداد کا اعلان کر دو، کہہ دو کہ ہم ایماندار نہیں ہے، ہم نہیں مانتے. تو آج ہم لوگ وہی کہتے ہیں زبان سے کوئی اعتراض نہ کرے، دل میں نہ اترے، کیسے اترے؟ یہ منبر محراب ہے، ایمان کی بات کبھی نہیں چھوڑتے. باتیں کیا ہے؟ کہیں جائیے تو یہ ہوگا کہ 12 سال کی مثال دی، کہیں جائیے تو یہ ہوگا
किरफेतन और यामीन बिल्ला। कहीं जाइए तो बुजुर्गों के किस्से पूछो। पहली चीज जिसके लिए अल्लाह ने बनाया कायनात को, और बनाने के बाद इंसान को भेजकर इस आजमाइश में डाला है, और मालिक फरमाता है कि हमेशा जो कभी गुजरा है उसने आकर यही बात उठाई है, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। फरमाया कि सारे रसूल जो हमने भेजे हैं बगैर किसी एक के सपना के एक ही मसला ईमान का उन्होंने हमेशा उठाया है, और पूरा कुरान बयान करता है जो आया है उसने यही बात उठाई है, क्या कौमी बुदल्ला मालकुम मिन इलाहिन गैरुहु। और आज ये मसला दुनिया में उठता है। इस जिल्लत के बाद जिसके लिए मालिक ने फरमाया है अगर ईमान में खराबी के साथ मेरे पास आ गए तो जानते हो क्या होगा? जालिम, मेरा हक तुमने मारा है। इन्ना आतदना लिज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। फिर अब ये हाल होगा कि नमाजियों बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, ताज्जुद गुजार भी थे, हाजी कहलाते थे, लेकिन ईमान की खराबी के साथ आए हो तो जालिम मेरा हक चाहे तुमने एक हक मारा हो या आधा, तो याद रखो ऐसी तुम्हारे लिए मैंने आपकी चादरें खराबे तैयार कर रखी हैं कि चारों तरफ से घेर लेंगी। वही अब कभी तू, और जब कलेजा फूट जाएगा तो ये चूखेंगे, फरियाद करेंगे, इस्तिग़ासा इनका होगा। फरियाद रसी के लिए अल्लाह फरमाता है युगासू, हम इनकी फरियाद रसी करेंगे, लेकिन किस तरह से? युगासू की माइन कलमुल, ऐसा पानी हम इनको पिलाएंगे जब चीखेंगे। ये जालिम मुशरिक और काफिर ईमान के साथ दवा करने वाले दुनियादार, ईमान की बात को दबा जाने वाले, फजाइल का जिक्र करने वाले, नमाजें उनसे पढ़वाने वाले जिनके लिए अल्लाह फरमाता है उन पर नमाज पढ़ नहीं, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता। मालिक फरमाता है हमने नमाज हर एक पर फर्ज नहीं की है, हमने तो सिर्फ उस ईमानदार के ऊपर जिसके ईमान में कोई खलल नहीं है, बिल्कुल खालिद है, उसके लिए 5 वक्त की नमाज पढ़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, हे ईमानदारों सच्चे तुम पर रोजा फर्ज किया है, हमने हर एक को मुकल्लफ भी बनाया है। उनके लिए दूसरे जो है उनके लिए जहन्नम की आग है।